بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 81 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعِدِهِمْ خِلَافَ رسول اللہ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ۔ فرمایا کہ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعِدِهِمْ خلاف رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے باعث دفاع مدینہ کے لیے جہاد سے پیچھے رہ جانے والے یہ منافق اپنی جو بیٹھ رہنا ہے اس پر خوش ہو رہے ہیں، یعنی کہ جہاد میں نہیں گئے۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، اور کہتے تھے کہ اس گرمی میں نہ نکلو۔ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ دوزخ کی آگ سب سے زیادہ گرم ہے۔ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ، اگر وہ سمجھتے ہوتے تو کیا ہی اچھا ہو۔ یہ آیت ان منافقین کی مذمت میں نازل ہوئی ہے جو غزوہ تبوک میں رسول اللہ اور صحابہ کے ساتھ نہیں گئے تھے اور پیچھے بیٹھے رہے غزوہ تبوک میں، اور ان کو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنا ناگوار محسوس ہو رہا، اور بعض منافقین نے بعض سے کہا کہ گرمی کی شدت زیادہ ہے لہٰذا جہاد کے لیے مت نکلو، کیونکہ غزوہ تبوک کی طرف روانگی سخت گرمی میں ہوئی، سخت گرمی تھی، اور اس وقت پھل پک چکے تھے اور درختوں کا سایہ اور پھل اچھے لگتے تھے، فصل کاٹنی تھی، تو لہٰذا بعض منافقین وہ اس لیے بیٹھے رہے کہ ہم اگر چلے گئے تو ہماری فصلیں اور پھل تباہ ہو جائے، اور کہا گرمی کا بھی بہانہ بنایا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے فرمایا کہ ان سے کہیے کہ جہاد سے پیچھے رہنے کی وجہ سے تم جس جہنم میں جانے والے ہو وہ اس گرمی سے بہت زیادہ گرم ہے۔ آج جس گرمی سے تم بچ کر جہاد کے لیے نہیں نکل رہے وہ اس جہنم کی گرمی سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ آگ جہنم کی آگ اس سے بھی بڑھ کر ہوگی، اس آگ سے۔ اب جہنم کی گرمی اور تپش کو حضور نے بیان بھی کیا فردر حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو آدم جس آگ کو جلاتے ہیں وہ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، یعنی یہ جو دنیا کی آگ ہے کھانا پکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا دنیا کی جو آگ ہے یہ جہنم کے 70 اگر حصے کر دیے جائیں جہنم کی آگ کے تو اس میں سے ایک حصہ ہے۔ تو فرمایا تم اس ایک حصے کی وجہ سے ڈر کر جہاد کے لیے نہیں جا رہے۔ پھر مزید حدیث ہے، سنن الترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1000 سال تک دوزخ کی آگ کو بھڑکایا گیا، 1000 سال تک، حتیٰ کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر اس کو 1000 سال تک مزید بھڑکایا گیا حتیٰ کہ وہ سفید ہو گئی، پھر اس کو 1000 سال تک مزید بھڑکایا گیا حتیٰ کہ وہ سیاہ ہو گئی، پس وہ اب سیاہ آگ ہے اور سیاہ ترین آگ ہے۔ یعنی یہ شدت بیان کی اس جہنم کی آگ کی جو منافقین کے لیے تیار کی گئی ہے اور کفار و مشرکین کے لیے تیار۔ تو فرمایا تم اس یہ دنیا کی جو معمولی سی تپش ہے اس سے ڈر رہے ہو اور اس آگ کو دعوت دے رہے ہو جس آگ کے یہ عالم ہے، یہ کیفیت ہے جس آگ کی، تو آج تم پھلوں کو اور فصلوں کو اس کو ترجیح دے رہے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے قول کو اور جہاد کو پس پش ڈال رہے ہو۔ تو گویا یہ تنبیہ کی گئی ان کفار اور مشرکین کی۔ اس کے بعد آیت نمبر 82 ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَلْيَضْحَكُوا
قلیلا ولیبکوا کثیرا جزاء بما کانوا یکسبون۔ فلیضحکوا قلیلا، پس انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسیں، ولیبکوا کثیرا، اور زیادہ روئیں، جزاء بما کانوا یکسبون، کیونکہ آخرت میں انہیں زیادہ رونا ہے اور یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ کماتے تھے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک تلقین اور نصیحت بیان، اور وہ کم ہنسنے کی ہے اور زیادہ رو۔ اب اس میں حکمت کیا ہے؟ کم کیوں ہنسا جائے اور زیادہ کیوں رو؟ اس کے حوالے سے سنن الترمذی میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں جن کو تم نہیں دیکھ رہے اور نہ تم جن کو دیکھ سکتے، میں ان چیزوں کو سنتا ہوں جن کو تم نہیں سن سکتے۔ آسمان چرچرا رہا ہے اور اس کو چرچرانے کا حق ہے، اس میں ہر 4 انگشت پر ایک فرشتہ اپنی پیشانی کو اللہ کے لیے سجدہ میں رکھے ہوئے ہے۔ اللہ کی قسم، اگر تم ان چیزوں کو جان لو جن کو میں جانتا ہوں، اگر اس حقیقت کو دیکھ لو جس کو میں دیکھ رہا ہوں، اس حقیقت کو سن لو جس کو میں سن رہا ہوں، تو اللہ کی قسم تم کم ہنسو اور زیادہ رو، اور تم بستروں پر عورتوں سے لذت لینا چھوڑ دو، اور تم اللہ سے فریاد کرتے ہوئے جنگلوں کی طرف نکل جاؤ اگر وہ دیکھ لو جو میں دیکھ رہا ہوں۔ تم دنیا کو ترک کر دو گے، دنیا کی لذتوں کو ترک کر دو گے، دنیا کی چاہتوں نظر انداز کر دو گے، عورتوں سے لطف اندوزی نظر انداز کر دو گے، اور تم فریاد کرتے ہوئے جنگلوں کی طرف پکارتے ہوئے نکل جاؤ گے۔ تب حضرت ابو ذر جو راوی ہیں اس حدیث کے، وہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا، کاش میں ایک درخت کا پتا ہوتا، کاش ایک تنا ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا اور میرا حساب نہ ہوتا۔ پھر اسی طرح اسی مضمون کے حوالے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اے لوگو، رو، آنسو بہاؤ، اللہ کی یاد میں گڑ گڑاؤ اور آنسو بہاؤ۔ اگر تم کو رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کر کے رو لو، کیونکہ دوزخی دوزخ میں روئیں گے، حتیٰ کہ ان کے آنسو ان کے چہروں پر اس طرح بہیں گے گویا کہ وہ نہریں ہیں، حتیٰ کہ ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر ان کا خون بہنے لگے گا، اور وہ خون اتنا زیادہ بہے گا کہ اس میں اگر کشتی چلانی پڑے تو وہ چل پڑے گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ رونا یہ روح کو پاک کرتا ہے، روح کی طہارت، روح کا غسل، روح کا وضو ہے، اور روح کو اجلا اور ستھرا کر دیتا، اور گناہوں کی پاکیزگی کا باعث بنتا۔ اس لیے آہو بکاہ میں رہنا اور رونے کی سی صورت اختیار کیے رہنا اور آنسو بہاتے رہنا، خوف خدا میں، خشیت الہی میں، محبت الہی میں، محبت رسول میں، محبت اہل بیت اطہار میں، محبت اولیاء میں، صحبت رسول کے لیے آنسو بہانا، ہجر مصطفیٰ میں آنسو بہانا، ہجر خدا میں آنسو بہانا، فرمایا یہ جاری رکھو، ایسے کام میں رہو۔ پھر مزید ثعلب بن ابی الجود بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس شخص کے لیے خوشی ہو جس نے اپنی زبان کی حفاظت اور اپنے گھر میں وسعت رکھی اور اپنے گناہ پر روتا رہا، آنسو بہاتا رہا، آہو بکاہ کرتا رہا۔ عبداللہ التمیمی بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جس کو ایسا علم دیا گیا جس سے وہ رویا نہیں، علم ملا ہو مگر وہ رویا نہیں، وہ اس لائق ہے کہ اس کو اب علم نہ دیا جائے، اور جو آنسو بہائے، جس کو علم ملے اور وہ آنسو بہائے، تو وہ اس قابل ہے کہ اس کو علم دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے رونے والے علماء کی تعریف فرمائی ہے،
رونے والوں کی تعریف فرمائی۔ فرماتا ہے اللہ بے شک اس سے پہلے جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا جب ان پر اس قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے اور کہتے ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہوگا، اور روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گر۔ اور یہ قرآن ان کے خشوع کو اور خضوع کو اور بڑھاتا، یعنی جو صاحبان علم ہوتے ہیں وہ روتے ہیں، آہ و بکا اور آنسو کو زار و کتار گریہ زاری میں رہتے ہیں، آنسوؤں کی بستی میں جاری رہتے ہیں وہ جو علماء عوام میں بھی اور خواص میں۔ علم ملے اور اگر دل نرم نہ ہو، علم ملے اور آنسو نہ آئیں تو فرمایا ایسے علم سے اللہ دور رکھے۔ تو علم وہ ہے جو دل کو نرم کر، علم وہ ہے جو نرمی کا باعث ہو، خشیت الہی طاری کر دے، آنسوؤں کی جھڑی رخساروں سے بہ نکلے، وہ علم ہے۔ اگر علم انسان حاصل کرتا رہے اور دل سخت ہوتا رہے، پتھر ہوتا رہے، تو گویا وہ علم دل میں اتر نہیں رہا، روح میں نہیں اتر رہا، فقط ذہن تک ہے یا زبان تک ہے۔ اگر عقل اور زبان پر علم ہو تو دل اور روح سخت ہوتے ہیں، وہ علم دل اور روح میں اتر آئے تو پھر یہ دل اور روح نرم پڑ جاتے ہیں، پھر وہ انسانیت کے لیے نرمی کا باعث بنتا ہے، انسانوں کے لیے نرم ہوتا ہے، شفیق ہوتا ہے، محبت بکھیرتا ہے، چاہت بکھیرتا ہے، مسکراہٹیں بکھیرتا ہے، دوسروں کے دردوں کو سمیٹتا ہے، دوسروں کی پریشانیوں کو سمیٹتا ہے، اپنی پریشانیوں کو درگزر کر کے دوسروں کے لیے رحمت شفقت کا پیکر بن جاتا۔ فرمایا جو نرمی سے نوازا گیا اللہ نے اس کو خیر سے نواز دیا، گویا وہ خیر سے نوازا گیا جو نرمی سے نوازا گیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔